الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر. صلوات پڑھتے ہیں محمد. عشر مجالس کی آج 8ویں گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا گام بگام. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے کہ جو لوگ سماج اور معاشرے میں اصلاح کی فکر رکھتے ہیں، جنہیں مصلحین کہا جاتا ہے، مصلحین کے شرائط کیا ہوں گے اور مصلحین کے لیے کن کن باتوں کا ہونا ضروری ہے، مصلحین کے شرائط کے اور خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے قرآن کا ارشاد ہو رہا ہے التائبون. جو لوگ سماج اور معاشرے کو بدلنے کی فکر رکھتے ہیں، ان کی پہلی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے خالق اور مالک سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ آب توبہ سے اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں. اور ان کی دوسری صفت یہ ہوتی ہے العابدون. وہ صرف اور صرف اپنے مالک کی عبادت کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے رب کی پرستش کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے خالق کو لائق عبادت سمجھتے ہیں. الحامدون. اور ان کی تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مقام حمد میں قدم رکھتے تو صرف اپنے خالق و مالک کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اپنے رب کے سوا کسی اور کو لائق ستائش نہیں جانتے. السائحون. اور وہ کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے خالق اور مالک کو دیکھتے ہیں. کائنات کا ذرہ ذرہ انہیں خالق اور مالک کا پتہ بتاتا ہے. الراکعون. اور رکوع میں جا کر کہتے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ. ہمارا پروردگار عظیم ہے، وہ عظمتوں کا مالک ہے، اس میں کسی طرح کا نہ عیب پایا جاتا، نہ نقص پایا جاتا، نہ ہی کمی پائی جاتی ہے. وہ ہر طرح کے عیب اور نقص سے منزہ ہے. میں اس عظیم پروردگار کی ثنا کرتا ہوں اور اس عظیم معبود کی تسبیح کرتا ہوں. اور سجدے میں سر رکھ کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. ہمارا پروردگار اعلیٰ ہے، وہ بلند و بالا ہے. میں اسی اعلیٰ پروردگار کے حمد و ثنا کرتا ہوں اور اسی کی ستائش کرتا ہوں جس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں پائی جاتی اور نہ ہی کسی طرح کا نقص پایا جاتا ہے. اس اعلیٰ اور برتر خدا کی حمد و ثنا کرتا ہوں. ان 6 منزلوں پہ فائز ہونے کے بعد، تائب بننے کے بعد، عابد بننے کے بعد، حامد بننے کے بعد، سائح بننے کے بعد اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے فہرست میں آ جانے کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ اب یہ صالح کہے جائیں گے،
اب یہ لوگ نیک کہے جائیں گے، اب ان کے اندر یہ کیپیسٹی آئی ہے کہ یہ سماج کو بدل سکتے ہیں، یہ معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں، اس لیے کہ صالح انسان ہی سماج اور معاشرے میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ اسی لیے اب یہ کہتے ہیں الآمرون بالمعروف، اب ہمیں سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو پھیلانا ہے، والناہون عن المنکر، اور سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کر دینا ہے، والحافظون لحدود اللہ، اور ہمیں خدا کے حدود کی حفاظت کرنا ہے، دین خدا کا تحفظ کرنا ہے، شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنا ہے۔ وبشر المؤمنین، جب لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں، جب مصلحین ان صفات کے مالک ہوتے ہیں تو قرآن کہتا ہے وبشر المؤمنین، ایسے صاحبان ایمان کو خالق کی طرف سے، قرآن کی طرف سے، مالک کی طرف سے بشارت دے دی جائے۔ آپ دیکھیں نا، آیے مبارکہ مصلحین کے شرائط کو بیان کر رہی ہے، جو لوگ بدلاؤ لانا چاہتے وہ کیسے، بالکل آیے مبارکہ عکاسی کر رہی ہے کربلا کے سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین اور ان کے با وفا اصحاب کی، جنہوں نے نبی گرامی کے دین کی جو صورت مسخ ہو گئی تھی، اس صورت کو، مسخ شدہ صورت کو اپنی شکل پہ پلٹانے کے لیے قیام کیا تھا۔ تو شکل کیسے مسخ ہوئی؟ نبی کی رحلت کے بعد سقیفہ وجود میں آئی، سقیفہ کے بعد پہلے خلیفہ نصب کیے گئے خلافت کے لیے، پہلے خلیفہ کے زمانے میں مسئلہ ارتداد پیش آیا، زکوٰۃ کا مسئلہ پیش آیا، تو لوگ زکوٰۃ کو مانتے تھے، حکومت کو نہیں مانتے تھے، تو یہ کہا گیا کہ یہ لوگ مرتد ہو گئے ہیں، یہ لوگ دین سے خارج ہو گئے ہیں، ان کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ ایک مسئلہ ارتداد تھا، مالک بن نویرہ کا مسئلہ، ان کی اہلیہ کے ساتھ زنا کا مسئلہ، اور آگے بڑھتے بڑھتے پھر خلیفہ اول نے دوسرے خلیفہ کو نصب کیا، پھر دوسرے خلیفہ نے تیسرے خلیفہ کو شورا کے ذریعے سے نصب کیا ہے، اور جب شورا بنائے گئے تو تیسرے خلیفہ آ گئے، اور گفتگو یہاں تک پہنچے کہ کل جو باتیں عرض کی، ایران کیسے فتح ہوا، اس کے بعد شورا کیسے بنی، شورا میں تیسرے خلیفہ کا انتخاب کیا ہوا، شورا کے مقابل میں امیر المومنین کا احتجاج کیا تھا، احتجاج کے بعد کل آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ خود تیسری خلافت میں امیر المومنین کا کردار کیا تھا۔ اس کردار کے بعد اتنی بات ہوئی، پھر جب توجہ کریے گا تیسرے خلیفہ آ گئے تو تیسرے خلیفہ نے اپنی زمانے حکومت میں کیا کیا کیا، تو پہلی بات توجہ کریے گا، حکومت کے جتنے اہم منصب تھے سب کس کے حوالے کر دیے، سارے کے سارے بنی امیہ کے، دمشق معاویہ ابن ابو سفیان کو دیا ہے، بہت توجہ کریے گا۔ پس دمشق کس کے حوالے کیا؟ معاویہ ابن ابی سفیان کے حوالے کیا۔ آپ کو پتہ ہے معاویہ سن 18 ہجری سے دمشق کے گورنر ہیں، معلوم ہے یا نہیں؟ یعنی دوسرے خلیفہ کے زمانے سے۔ اچھا، بس انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ دمشق کو معاویہ ابن ابی سفیان کے حوالے کیا، یہ پہلا کام۔ دوسرا کام کوفہ کس کے حوالے کیا؟ ولید ابن عقبہ بن ابی معیط کے حوالے کیا، جس نے شراب پی کر صبح کی 2 رکعت نماز کو 4 رکعت پڑھا دیا۔ اچھا، یہ ہوا کوفہ۔ بصرہ کس کے حوالے کیا؟ عبداللہ بن عامر بن قریظ کے حوالے کیا بصرہ، یہ بھی ان کے رشتہ دار تھے، ماموزاد بھائی تھے۔ اچھا، مصر کس کے حوالے کیا؟ عبداللہ ابن ابی سر کے حوالے کیا، عبداللہ ابن ابی سر کے حوالے مصر کر دیا۔ اتنی بات کل آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ عبداللہ ابن ابی سر، جس کے لیے پیغمبر پاک نے یہ کہا تھا اگر یہ کعبے کا پردہ بھی پکڑ کے چمٹا ہوا ہو کعبے کے پردے سے تب بھی اس کا خون بہا دینا چاہیے، اس نے بہت ظلم ڈھائے ہیں مصر میں۔ کس نے مصر میں؟ عبداللہ ابن ابی سر نے بہت، اور مصر کے لوگوں نے بہت شکایتیں کی مگر ان کی شکایتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ چوتھی بات، 2 لوگوں کو رسول خدا نے مدینے سے بھگایا تھا۔ کتنے لوگوں کو؟ 2 لوگوں کو رسول خدا نے مدینے سے بھگایا تھا۔ ایک حکم ابن ابی العاص،
حکم کون ہے؟ یہ تیسرے خلیفہ کے چچا ہیں، اور دوسرا جسے بھگایا تھا مروان بن حکم کو، تو چچا کے بیٹے کو کیا کہا جائے گا؟ یعنی چچا زاد بھائی۔ پس حکم ہوئے چچا، مروان ہوا کون؟ چچا زاد بھائی۔ تو انہوں نے بہت توجہ کریے گا، حکم بن ابی العاص کو جسے اللہ کے نبی نے مدینہ سے بھگایا تھا، تو پہلے خلیفہ بھی نہیں بلائے، دوسرے خلیفہ نے بھی نہیں بلایا، پر تیسرے خلیفہ نے حکم بن ابی العاص کو بلایا۔ یہاں تک تو بات واضح ہو گئی نا؟ بلایا ہی نہیں، ابھی آج آپ کو بتاؤں گا اور کیا ہوا تاریخ میں اسلام کے ساتھ۔ حکم بن ابی العاص کو بلایا، ایک بات ٹھیک ہو گئی بات، اور بتایا تھا کہ قبیلے بنی قضاء کا انہیں زکوٰۃ جمع کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا، اور جب زکوٰۃ جمع کر کے لے آئے تو ساری کی ساری زکوٰۃ کن کو دے دی؟ اپنے چچا حکم بن عاص کو، ابی العاص کو دے دی۔ اب بچا مروان۔ مروان کو کیا بنایا اپنی حکومت میں؟ مروان مشاور عالی بنا، یعنی کیا مطلب؟ ہر حاکم کا کو مشورہ دینے والے ہوتے ہیں، جو پہلے درجے کا مشورہ دینے والا بنایا۔ کسے بنایا ہے؟ مروان بن حکم کو بنایا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، مروان بن حکم کے لیے محققین نے جو بات لکھی ہے نا، وہ لکھی ہے کہ حقیقت میں تیسرے خلیفہ کے حکومت کے زمانے میں دکھنے میں تیسرے خلیفہ حاکم تھے، حقیقت میں حاکم کون تھا؟ ہاں، حقیقت میں حکومت جو کرتا تھا نا، آپ دیکھیں یہ ہر حکومتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف دکھتے تھے کون؟ تیسرے خلیفہ صرف ظاہری طور پر تھے کہ وہ حاکم ہے، لیکن واقعی اور حقیقی معنوں میں حاکم کون تھا؟ یہ مروان بن حکم تھا۔ اور یہ میرے مولا نے نہج البلاغہ میں تیسرے خلیفہ کو نصیحت کی تھی، تیسرے خلیفہ کو نصیحت کی تھی کہ دیکھیے، اما رضیت من مروان ولا رضی عنک الا بتحرفک عن دینک وعن عقلک۔ اتنی بات یاد رکھیے گا، نہ مروان آپ سے راضی ہوگا، نہ آپ مروان سے راضی ہوں گے۔ ایک ہی صورت ہے، اور صرف وہ صورت یہ ہے کہ مروان آپ کی عقل کو بھی تباہ کرے گا اور آپ کے دین کو بھی لے کے جائے گا۔ یہ امام علی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو کہا ہے کہ اگر مروان کی طرف سے متوجہ رہنے کی ضرورت ہے، مروان کی طرف سے ہوشیار اور خبردار رہنے کی ضرورت ہے، مروان کرے گا کیا؟ مروان کیا کرے گا؟ دین کو بھی لے کے چلا جائے گا، اور کسے لے کے چلا جائے گا؟ اور کسے لے کے چلا جائے گا؟ آپ کی عقل کو بھی لے کے چلا جائے گا۔ اور ایک دوسری جگہ پہ یہ سارا مسئلہ اس لیے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ایک بات توجہ کرنے کی ضرورت، جب تک ان باتوں کو آپ نہ سمجھیں گے اس وقت تک تاریخ کی حقیقتیں سمجھ میں نہیں آ سکتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ سمجھ میں آ جائے گا، کس طریقے سے تکبیر کہی گئی، اور سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا ایک اور صلوات پڑھ دے برحمت محمد کا تکبیر کہہ کے سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا گلا کاٹا گیا۔ امام نے نہج البلاغہ میں کہا کہ دیکھو ایسے نہ بن جانا، بڑھاپے کی منزل میں عمر جب زیادہ ہو جائے تو ایسے نہ بن جانا، لا تکونن لمروان سقیہ، یسوق کا، ایسے نہ بن جانا کہ مروان آپ کو جدھر چاہے ادھر لے کے چلا جائے۔ یہ کہاں ہے مولا نے؟ نہج البلاغہ میں۔ اس اونٹ کی طرح نہ ہو جانا، بہت توجہ کریے گا، یہی مثال دی ہے امام نے، کہا اس اونٹ کی طرح نہ ہو جانا جس کی ناک میں نکیل لگا کے اسے جدھر چاہے لے جایا جائے، اسے جدھر چاہے لے جایا جائے۔ اتنی بات ہوئی۔ بس مروان تیسری خلافت میں سب سے قریب تھے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی نا؟ اب آئیے بس بڑی بڑی پوسٹیں۔ آج کی گفتگو جانتے کیا ہے؟ کیوں تیسرے خلیفہ کو قتل کیا گیا؟ تیسرے خلیفہ کے قتل کے اسباب، ریزنز کیا تھے؟ کیوں انہیں قتل کیا گیا؟ بس ایک تو یہی، ایک ریزن تو پتہ چل گیا نا؟ کیا تھا پہلا ریزن؟ پہلا ریزن یہ تھا کہ جتنی بڑی بڑی پوسٹیں تھیں، ساری پوسٹیں کس کو دی گئیں؟ بے دینوں کو دی گئیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ایک شراب پی کے نماز پڑھا رہا تھا،
ایک کے لیے پیغمبر پاک نے کہا کہ اگر کپڑے کا کعبے کا پردہ بھی پکڑ کے چمٹا ہو تو اسے قتل کرو. تو بے دینوں کو، فاسقوں کو مروان کو نبی نے مدینے سے بھگایا ہے، حکم کو نبی گرامی نے مدینے سے بھگایا ہے، تو بنی امیہ میں بھی بے دینوں کے حوالے کیا گیا. ہاں، کسی کو گورنر بنایا گیا، کسی کو والی اور حاکم اور بڑی بڑی پوسٹیں بنی امیہ کے بے دین لوگوں کو دی گئیں. یہ ایک بات جو آپ کو بتا دیا. اور مروان کو سب سے قریبی انسان بنایا گیا. یہاں تک ایک بات. دوسری بات، مال و دولت کے منہ جو ہے نا بنی امیہ کی طرف کھول دیے گئے. یہ جو بیت المال ہے، بھئی مسلمان کی حکومت میں جو خزانہ ہے نا وہ سب کا ہوگا، وہ سب کا ہوگا، اس میں برابر کا دینے کا حق ہے. کسی کو بیت المال سے آپ اپنے رشتہ داروں کو بانٹتے رہیں، دوسرے کو بالکل نہ دیں. حقدار کا حق روک لیں، یہ کہاں سے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ اب اس کے بعد امیر المومنین علی علیہ السلام کی زندگی کا اندازہ لگایا جائے گا. تو ہوا کیا، کس کو کتنے پیسے دیے. میں چند موارد کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوسری خلافت میں بس پہلا کام کیا ہوا. تیسری خلافت کی بات کر رہا ہوں. پہلا کام کیا ہوا ہے؟ بڑی بڑی پوسٹیں بنی امیہ کو دی گئیں، وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. دوسری بات، بیت المال سے، حکومت کے خزانے سے پیسے مال و دولت کے منہ کھول دیے گئے. کس کے لیے؟ بنی امیہ کے لیے. پہلا انسان حکم بن ابی العاص. یہ کون ہے؟ حکم بن ابی العاص. رسول کے بھگائے ہوئے کو مدینہ بلا کے 1,00,000 درہم دیے. دیکھا آپ نے، بلایا بھی اور کتنے لاکھ درہم دیے؟ 1,00,000 درہم اسے دیا گیا. کس کو؟ حکم بن ابی العاص کو. یہ کون ہے؟ یہ ان کے چچا ہیں. ابھی بتایا نا، یہ ان کے چچا ہیں. ایک ملک فتح ہوا، ارمینیا فتح ہوا، تو اس کی جو غنیمت آئی، تو غنیمت میں خمس ہوتا ہے، وہ کبھی اور میں عرض کروں گا. اس کا خمس، سارا کا سارا خمس مروان بن حکم کو دے دیا. بھائی صاحب، جو لوگ مجاہدین لڑے ہیں، جو سپاہی لڑے ہیں، ان کا حق بنتا ہے. اور کسے دے دیا گیا؟ اپنے چچا زاد بھائی کو دے دیا گیا. عبداللہ بن خالد بن اسید ایک شخص ہے، اس نے تیسرے خلیفہ سے کہا کہ مجھے کچھ دے دیجئے. تو بغیر کسی حق کے انہیں 4,00,000 درہم دیے گئے. کتنے لاکھ درہم دیے گئے؟ 4,00,000 درہم دیے گئے. 3 باتیں بتائیں. چوتھی بات، مدینے میں ایک جگہ تھی، اس جگہ کا نام تھا تحروز. وہ نبی نے سارے لوگوں کے لیے وقف کی تھی. کس کے لیے وقف کیا تھا؟ سارے لوگوں کے لیے وقف کیا تھا. اس زمین کو، اس جگہ کو تیسرے خلیفہ نے حارث بن حکم کو دے دیا. حارث بن حکم کون ہے؟ مروان کا بھائی، مروان کا سگا بھائی. جب مروان کا سگا بھائی ہے تو تیسرے خلیفہ کا کیا ہو جائے گا؟ چچا زاد بھائی ہو جائے گا. یہاں تک بات واضح ہو گئی. ایک چراگاہ تھی مدینے میں. 5ویں بات عرض کرنے جا رہا ہوں. مدینے میں ایک چراگاہ تھی. تو چراگاہ مدینے کے سارے لوگوں کے لیے تھی کہ اس چراگاہ میں مدینے کے سارے لوگ اپنے جانوروں کو چرائیں گے. لیکن تیسرے خلیفہ نے کہا کہ اس چراگاہ میں صرف اور صرف بنی امیہ اپنے جانور چرائیں. اس چراگاہ میں کون چرائے گا؟ صرف اور صرف بنی امیہ اس چراگاہ میں اپنے جانور کو چرائیں گے. اتنی ہی بات نہیں ہوئی تاریخ میں. اور آگے بڑھتا ہوں. یہ جو عبداللہ ابن ابی سر تھے، کہاں کا ان کو گورنر بنایا تھا؟ مصر کا گورنر بنایا تھا نا. عبداللہ ابن ابی سر افریقہ کے مغربی ایریے جب فتح ہوئے تو اس کی جو غنیمت ملی، مال غنیمت، جنگ کر کے جو مال ملتا ہے اس مال کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس مال کو غنیمت کہا جاتا ہے. تو افریقہ کے بعض حصے جب فتح ہوئے، اس کی جب غنیمت ملی تو ان کو دے دیا. عبداللہ ابن ابی سر کو دے دیا. اسی طرح سے ایک دن ابو سفیان کو بلا کے 2,00,000 درہم دے دیے. مولانا درہم کسے کہتے ہیں؟ درہم بھی بتا دیجئے. ایک ہے درہم اور ایک ہے کیا؟ دینار. چاندی کے سکے کو درہم کہا جاتا ہے اور
सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता है। 2 लाख दिरहम ऐसे ही किसको दे दिया? अबू सुफियान को दे दिया। और उसी दिन 1 लाख दिरहम मरवान बिन हकम को दे दिया। 1 लाख दिरहम मरवान बिन हकम को। इतना ही नहीं, अमा क्यों तीसरे खलीफा को कत्ल किया गया और कैसे कत्ल किया गया, तवज्जो करिएगा। इसके बगैर आगे की मंजिलें आसान नहीं होंगी, न पढ़ना, न सुनना, न समझना। इसीलिए मैं अपने मजमे से फिर एक बात कहूँगा, आप 1 घंटा, 2 घंटे या पौने 2 घंटे नहीं सुन रहे हैं। आप इस तकरीर को जो सुन रहे हैं ना, दिखता है आपको 1-2 घंटा सुन रहे हैं, आप 20 घंटे 40 घंटे सुन रहे हैं। कितने घंटे में? 1-1.5 घंटे में 40 घंटे आप सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे में 5 मिनट की बात सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरा मोहतरम मजमा। मैं कद्र करना ये हम सब की जिम्मेदारी है। आपको पता है मेरे छठे इमाम का फरमान है कि रहमल्लाहु अमरन अहया अमरना, जो लोग हम अहले बैत के अम्र को जिंदा करते हैं उन पर अल्लाह की रहमत नाजिल हो। ये दुआ है मेरे इमाम के। आपको पता है ये जो आप आ रहे हैं ना, आप आ नहीं रहे हैं, अम्र अहले बैत को हम जिंदा करने के लिए बैठे हैं। हमें अम्र अहले बैत को जिंदा करना है। मुझे पढ़ के, आपको सुन के, महफूज करके, दूसरों तक बता के, इसी से तो अम्र अहले बैत जिंदा होता है ना। कहा जो लोग हम अहले बैत के अम्र को जिंदा करते हैं ना, उन पर अल्लाह की रहमत नाजिल हुआ करती है। तो उतना देखा, बड़ी बड़ी पोस्टें बनी उमैया को दी गई, माल दौलत के दरवाजे खोल दिए गए। इतना ही नहीं, अबू ज़र गफ़ारी जैसे अजीमुल मर्तबत सहाबी को मदीने से जिला वतन किया गया। कहाँ जिला वतन किसे कहते हैं? मदीने से निकाल दिया गया। मदीने से क्यों भाई साहब? इसलिए कि हक बोलते थे, इसलिए कि टोक देते थे गलतियों पे। बहुत तवज्जो करिएगा। ये जो समाज और माशरे में इतनी बुराइयां फैल गई, या जो भी मिंबर से आके जो कुछ पढ़ के चला जाए, ये जुर्रत कहाँ से आई? इसलिए कि अबूज़र सिफत लोग समाज में कम हो गए। अल्लाह अल्लाह, अबूज़र सिफत लोग समाज और माशरे में कम हो गए, इसीलिए मुखालिफिन की जुर्रतें बढ़ जाती हैं। अबूज़र गलती को गलती कहते थे, बातिल को बातिल कहते थे, हक को हक कहते थे। वो हुकूमत ही क्यों ना हो, हाकिम को जो टोक दे उसे अबू ज़र गफ़ारी कहा जाता है। सिर्फ इसी जुर्म में, इस जुर्म में कि वो हक गो थे। अल्लाह अल्लाह, वो बातिल के सामने जुर्रत इजहार रखते थे ना, वो बातिल को कहते थे ये गलत, गलत को गलत कहते थे, सही को सही कहते थे, हक को हक कहते थे और बातिल को बातिल कहते थे। पर इतने अजीम साहबी अबू ज़र गफ़ारी को पहले मदीने से शाम भेजा गया। और शाम, आपको पता है ना, शाम की सूरत हाल ऐसी बनाई गई थी कि अगर मदीने का कोई इंसान शाम में आता था तो अमीर शाम उसे शाम के लोगों से मिलने नहीं देते थे। क्यों भाई साहब? इसलिए कि हकीकत पता चल जाएगी, मदीने वालों के अखलाक इन लोगों के अंदर आने लगेंगे और फिर हमारी तरफदारी ख़त्म हो जाएगी। तो पहले देखा आपने, कहा दूर रखा जाए मदीने वालों से, वगरना फिर हमारा कोई कलमा ना पढ़ेगा, हमारा कोई कसीदा ना पढ़ेगा, हमारी कोई इताअत व फरमा बरदारी ना करेगा। तो अबू ज़र गफ़ारी को पहले कहाँ भेजा गया? पहले शाम, फिर शाम से रब्ज़ा कहाँ के ऊपर है? इराक़ में रब्ज़ा है। कहाँ पे है? इराक़ में रब्ज़ा है। ये कूफा और बसरे के करीब था रब्ज़ा। बस देखा, बस अबू ज़र गफ़ारी को जिला वतन किया गया। कहाँ से कहाँ तक? मदीने से शाम और शाम से फिर रब्ज़ा। और रब्ज़ा ही में आपको पता है ना, इतने अजीम सहाबी की मौत कहाँ पे वाक़ हुई है? रब्ज़ा में, जहाँ कोई न था, आलम गुरबत में। भाई सुनते रहते ना आप, बेटी ने जाकर उस रास्ते पे खड़ी हो गई, आपकी बेटी जहाँ से काफिला गुजर रहा था उसने बताया है ना। अच्छा, तो आलमे गुरबत में जिस सहाबी की शहादत वाक़ हुई है वो कौन है? अबू ज़र गफ़ारी। किन्होंने जिला वतन किया है? तीसरे खलीफा ने। कहाँ से कहाँ तक? हाँ, मदीने से शाम और शाम से
شام سے ربضہ. ہو گئی بات یہاں تک. آئیے دوسرے صحابی عمار یاسر. کس کے لیے؟ عمار یاسر. عمار یاسر کون ہے؟ عمار یاسر کون ہے؟ یا عمار، یا عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، تجھے ایک سرکش گروہ قتل کرے گا. عمار کس جنگ میں قتل ہوئے ہیں، شہید کیے گئے؟ جنگ صفین میں. اما عمار معیار حق و باطل بن کے کھڑے تھے جنگ صفین میں علی مرتضیٰ کے ساتھ. عمار کو نبی نے معیار حق و باطل بنا دیا. جدھر عمار ہوں گے وہ گروہ حق کے اوپر ہوگا. اور اے عمار تقتلک الفئۃ الباغیہ، آپ کو یہ نبی نے فرمایا ہے. عمار کو کیا کیا گیا؟ عمار کو تیسرے حکومت میں کیا کیا گیا؟ عمار کو اتنا مارا. کیوں عمار کو کیوں مارا گیا؟ اس لیے کہ یہ جو منموجی خرچ کیا جا رہا تھا، منموجی خرچ سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، اپنے جو من میں آ جائے، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی استحقاق کے، بغیر کسی حق کے، تو یہ بھی بولتے تھے. اور جو حکومت میں زیادتیاں ہوتی تھیں اس کے خلاف آواز بلند کرتے تھے. تو تاریخ نے لکھا کہ عمار یاسر کو اتنا مارا گیا کہ بے ہوش ہو گئے. اچھا، کس نے مارا؟ لوگوں نے مارا. اور ایک قول یہ ہے کہ خود تیسرے خلیفہ نے اتنا مارا، تیسرے خلیفہ نے اتنا مارا کہ یہ بے ہوش، اور اتنی دیر تک بے ہوش رہے کہ نماز ظہر بھی قضا ہوئی، نماز عصر بھی قضا ہوئی، نماز عشاء بھی، نماز مغرب، ظہر عصر اور مغرب قضا ہو گئی. اللہ اللہ. لیکن عمار یاسر کو جب غشی سے، بے ہوشی سے افاقہ ہوا اور جب غش سے باہر نکلے تو انہوں نے خدا کا شکر کیا. لیسا ھذا اول یوم اوذینا فی اللہ، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے جب مجھ عمار کو راہ خدا میں ستایا جا رہا ہے. اللہ اللہ. اے اللہ تیرا شکر ہے، مالک تیرا شکر ادا کرتا ہے عمار کہ عمار کو پہلی مرتبہ نہیں، اس سے پہلے بھی عمار کو راہ خدا میں ستایا گیا، اس سے پہلے بھی عمار کو راہ خدا میں اذیتیں دی گئی ہیں، اس سے پہلے بھی عمار کو راہ خدا میں طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی. تو یہ تو عمار ہیں. بس دیکھا ابو ذر کو کہاں بھیجا گیا؟ شام. ٹھیک ہو گئی بات. شام سے ربضہ. پھر عمار کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ عمار کے ساتھ کیا ہوا؟ اتنا مارا گیا کہ اتنا. کیوں مارا گیا بھائی صاحب؟ حق کوئی بولے تو اسے اس کا گلا گھونٹ دیا جائے گا، اگر غلط کو غلط کہا جائے تو اسے مارا جائے گا. اور وہ بھی نبی کے اتنے عظیم المرتبہ صحابی، وہ بھی میرے نبی کے اتنے عظیم المرتبہ صحابی. اور آگے بڑھتے ہیں، تیسرے عظیم صحابی جن کو اتنا مارا گیا کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں. اسی کو تو پسلی کہتے ہیں نا. اتنا مارا گیا کہ پسلیاں. وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں. وہ کون ہیں؟ وہ عبداللہ ابن مسعود ہے. عبداللہ ابن مسعود کی کیا خطا تھی؟ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ایک ایک باتوں پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیشہ اپنے مجمع سے کہتا ہوں اور پھر آپ سے کہتا ہوں، بہت اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ان باتوں پہ غور کرنے کی ضرورت. اگر ہم نے ہی اسلام کی تاریخ کو نہ جانا، ہم نے نہ جانا سچ کیا ہے، ہم نے نہ جانا حق کیا ہے، ہم ہی نے نہ جانا کہ باطل کیا ہے، تو پھر کچھ لوگ آج یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم میں اور برادران اہل سنت میں کوئی فرق نہیں ہے. بھائی صاحب آپ دیکھیے، بہت بڑا فرق ہے، اسے دیکھنا ہوگا. بہت بڑا فرق ہے مذہب تشیع میں اور مذہب اہل سنت میں. زمین تا آسمان فرق کرتا ہے نا. اسے اسلام کی حقیقی تاریخ آنا چاہیے تاکہ ایک سچا مومن بن سکے، تاکہ ایک سچا دیدار بن سکے، تاکہ ایک سچا عزادار بن سکے. ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد اور آل محمد. عبداللہ ابن مسعود کی کیا خطا تھی؟ عبداللہ ابن مسعود کی کیا خطا تھی؟ آپ کو بتایا نا. یہ بتائیے کوفے کا گورنر کون تھا؟ پہلا انسان ولید ابن عقبہ بن ابی معیط. آپ نام سے نہ گھبرائیے، آپ بالکل نام سے نہ گھبرائیے گا. ایک دن میں کوئی چیز یاد نہیں ہوتی ہے. ایک دن میں ہم چاہیں کہ ساری چیزیں یاد ہو جائے، یہ توقع بھی نہیں ہے، یہ توقع بھی نہیں. ہاں اتنا کہا جائے گا،
اتنا پڑھا جائے گا اور اتنا سنا جائے گا کہ قوم کے بچے بچے کو یہ ساری باتیں یاد ہو جائیں گی، اور قوم کا بچہ بچہ ایسا ہوگا کہ وہ ایک دن دین کا دفاع کرے گا، مذہب کا دفاع کرے گا، شریعت کا دفاع کرے گا، اور سچا مومن بن کے زمین پہ قدم زن ہوگا۔ یہ ہماری امید ہے اپنی قوم سے، اپنے قوم کے لوگوں سے، سماج اور معاشرے سے۔ آپ کو پتہ ہے قوموں کو اگر آپ پیسے دے کے بلائیے تو قومیں جمع نہیں ہوں گی، مگر ہائے رے میرے حسین میں کتنا جاذبہ پایا جاتا ہے، کتنی کشش پائی جاتی ہے۔ انسان دور دراز رہتا ہے، ملک میں رہتا ہے، دوسرے شہروں میں رہتا ہے، مگر جب محرم آتا ہے تو سمٹ جاتا ہے نام حسین پہ، اسے نام حسین جمع کرتا ہے۔ یہ سید الشہداء کی خاصیت ہے نا، یہ صرف اعجاز حضرت ابا عبداللہ الحسین ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کی کیا خطا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود کی کیا خطا ہے یہ بتائیے۔ پہلا گورنر کوفے کا جو گورنر خالد بن ولید بن عقبہ ہے، ولید بن عقبہ بن ابی معیط ہے نا، انہوں نے یہ جو ولید بن عقبہ بن ابی معیط ہیں یہ ان کے خزانے دار تھے۔ کون خزانچی تھے؟ کون؟ عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ ابن مسعود کس کے خزانچی تھے؟ ولید ابن عقبہ بن ابی معیط کے خزانچی تھے۔ تو بھائی یہ تو صحابی پیغمبر تھے، یہ کیا تھے؟ یہ تو صحابی پیغمبر تھے، تو ان کو تو اعتراض کرنے کا حق بنتا ہے نا صحابے سارے لوگوں کو۔ جب اس ولید ابن عقبہ بن ابی معیط نے 2 رکعت نماز پڑھائی شراب پی کے اور 4 رکعت پڑھا دیا، اور دیکھا عبداللہ ابن مسعود نے کہ یہ فسق و فجور کرتا ہے، یہ علنی گناہ کرتا ہے، یہ دین کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، تو عبداللہ ابن مسعود نے اعتراض کیا۔ جب عبداللہ ابن مسعود نے اعتراض کیا تو ولید بن عقبہ بن ابی معیط نے تیسرے خلیفہ کو مدینے میں خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ بھئی یہ اعتراض کرتے ہیں میرے عمل کے اوپر۔ تو تیسرے خلیفہ نے کہا انہیں مدینے بھیج دو۔ کسے مدینے بھیج دو؟ عبداللہ ابن مسعود کو مدینے بھیج دو۔ اچھا، تو عبداللہ ابن مسعود کو جب مدینے بھیجا جا رہا تھا تو خزانے کی جو چابیاں تھیں ولید ابن عقبہ کے سامنے خزانے کی چابیاں ڈال دی، اور ڈالنے کے بعد جب وہاں سے مدینے آئے تو مسجد میں تیسرے خلیفہ سے ملاقات ہوئی۔ جب مسجد میں ملاقات ہوئی تو تیسرے خلیفہ نے ان کے ساتھ بڑا برا برتاؤ کیا، اور بڑی ان کی سرزنش و ملامت کرتے ہوئے کہا کہ اسے مارتے ہوئے مسجد کے باہر لے جاؤ۔ کیا کہا؟ مارتے ہوئے مسجد کے باہر لے جاؤ۔ تو کچھ تیسرے خلیفہ کے غلام تھے اور ایک اور شخص تھا، کھینچتے ہوئے مسجد سے باہر لے جایا گیا، اور باہر لے جانے کے بعد اتنی تیز زمین پر پٹکا گیا کہ عبداللہ ابن مسعود کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ عبداللہ ابن سوال ایک جرم یہ تھا، بہت توجہ کریے گا، ایک جرم عبداللہ ابن مسعود کا یہ تھا کہ وہ ایک گورنر کے خلاف بولے۔ یہی تو تھا نا، کس کے خلاف بولے تھے؟ ولید ابن عقبہ کے خلاف بولے تھے۔ اور پتہ ہے دوسرا جرم کیا تھا؟ کس نے حضرت ابوذر کو دفن کیا؟ کس نے حضرت ابوذر کو دفن کیا؟ بھئی حضرت ابوذر کا لاشا پڑا تھا، اس نے عبداللہ ابن مسعود نے حضرت ابوذر کا جنازہ دفن کیا ہے، عبداللہ ابن مسعود نے۔ اور جب تیسرے خلیفہ کو پتا چلا کہ عبداللہ ابن مسعود نے ابوذر کا جنازہ دفن کر دیا تو 40 کوڑے لگائے۔ کتنے کوڑے لگائے گئے؟ بھائی صاحب حرام ہے، شیعہ کی بات نہیں کر رہا، ایک مسلمان کا جنازہ پڑھا رہے تو سارے مسلمانوں پر واجب ہے کہ مسلمان کا جنازہ اسے دفن ہونا چاہیے، مسلمان کا۔ تو اگر عبداللہ ابن مسعود حضرت ابوذر غفاری کا جنازہ دفن کر دے تو ان کی سزا یہ دی جائے گی۔ آپ ذرا غور کریے گا کس طریقے سے ائمہ اطہار نے تحفظ کیا ہے، کیوں حسین نے قربانی دی ہے، اور کربلا کہتے کسے ہیں، اور حسین کے کارنامے کو بغیر ان چیزوں کو پڑھے ہوئے، بغیر ان چیزوں کو سمجھے ہوئے، حسین شہید کے ابھی تو صلح حسن انشاءاللہ اگلے سال پڑھا جائے گا، اگر اللہ نے زندگی دی، حیات دی نا، تو کتنا مسئلہ صلح حسن سے حل ہوگا۔ ابھی تک امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پہ ایک عظیم الشان اشرا ہو جس میں حق ادا کیا گیا، میں نے اپنی اتنی عمر میں ابھی تک میں نے نہیں سنا ہے۔
اگر آپ نے سنا ہوگا تو مجھے بتا دیجئے گا، پر میں نے اپنی زندگی میں ابھی تک مجھے نہیں پتا ہے، نہ میں نے سنا ہے، کیا بھئی ہم جاہل ہی مر جائیں گے؟ کیا بغیر سیکھے چلے جائیں گے یا نہیں؟ ہمیں سیکھ کے مرنا ہوگا۔ بہت فرق ہے ایک انسان جاہل مر جائے اور ایک انسان سیکھ کے مر جائے۔ سماج اور معاشرے کے صورتحال پہ ایک بات کہنا چاہوں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے پڑھ تو لیا پر کیا کیا؟ پڑھ کے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہ گھر بنایا، نہ بلڈنگ بنائی، کچھ بھی تو نہیں کیا، پڑھ کے کیا کیا؟ سوال یہ کس انسان نے؟ بھائی یہ بتائیے، یہ انسان پڑھا لکھا تو ہے نا؟ بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ انسان صاحب علم ہے، یہ انسان عزیز ہے، یہ انسان پڑھا ہوا۔ ایک پڑھا ہوا انسان اگر وہ فاقہ بھی کرتا ہے نا تو سلیقے سے کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد آل محمد۔ آپ نے دیکھا نا، عبداللہ ابن مسعود کی دو خطا آپ کو بتا دی نا۔ پہلی خطا ولید کے مخالف بولتے تھے، اور دوسری خطا کیا تھی کہ ابو ذر غفاری کو انہوں نے دفن کیا تھا، اور جب پتہ چلا کہ انہوں نے دفن کیا ہے تو 40 کوڑے، بھئی 40 کوڑے اس سزا میں لگائے گئے تھے، انہوں نے دفن کیا۔ اتنا ہی نہیں، ایک دوسری روایت کے مطابق جب یہ بیمار ہوئے نا، بہت توجہ کریے گا، عمار کو جو ستایا گیا، عمار یاسر کو، اس کے پیچھے ایک اور راز تھا، وہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا۔ عبداللہ ابن مسعود جب بیمار تھے نا تو تیسرے خلیفہ عیادت کے لیے گئے، اور جب عیادت کے لیے گئے تو عبداللہ ابن مسعود سے تیسرے خلیفہ نے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز سے شکایت ہے؟ آپ بتائیے، میرے جیسا انسان ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ آپ نے کوڑے لگائے ہیں، کہہ دیتا نہیں، مگر عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ ہاں شکایت ہے۔ کہا کس چیز سے؟ کہا مجھے میرے گناہوں سے شکایت ہے۔ بہت توجہ کرنے کے، کتنا آپ کو پتہ ہے، ایک بات صاف کہی جائے اور ایک بات اشارے میں کہی جائے، کس میں زیادہ وزن ہوتا ہے؟ کس میں زیادہ وزن ہوتا ہے؟ بڑی بات کہی ہے اشارے کے ذریعے سے، ہاں مجھے کس سے شکایت ہے؟ مجھے گناہوں سے شکایت ہے، یعنی بہت بڑا پیغام۔ ہر انسان کو اس کے کیے ہونے سے شکایت ہونا چاہیے، اس کے گناہوں سے۔ اچھا تو کسی چیز کی تمنا ہے؟ جانے قربان ہو جائے، کسی چیز کی تمنا ہے؟ کہاں ہاں تمنا ہے۔ کہا کس چیز کی تمنا ہے؟ کہا خدا کے رحمت کی تمنا ہے۔ اللہ اللہ، کہا خدا کی رحمت کی تمنا ہے۔ تمنا، اچھا ڈاکٹر بلا دوں، ڈاکٹر بلا دوں، جانے قربان ہو جائے۔ اما سچا انسان کیسا ہوتا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود سے کہا ڈاکٹر بلا دوں، کہا ڈاکٹر ہی نے تو بیمار کیا ہے۔ اللہ اللہ، کہا ڈاکٹر ہی نے تو بیمار۔ آپ کو پتا ہے بیت المال سے وظیفہ ملتا تھا، بیت المال سے منتھلی تنخواہیں ملتی تھی لوگوں کو، بیت المال سے وظیفہ دیا جاتا تھا، پر ابو ذر کا بھی وظیفہ کاٹا گیا، عبداللہ ابن مسعود کا بھی وظیفہ کاٹا گیا، کئی سال تک کٹا رہا۔ بہت توجہ کریے گا، کئی سال تک۔ بھائی یاد رکھیے، دیکھیے نا، خدا کی قسم سر پیٹنے کی بات ہے یا نہیں ہے؟ جن کا حق تھا بند کیے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کے لیے خزانے کھول دیے۔ آپ ذرا سوچیں تو، یہ سوچنے کی بات ہے نا۔ اچھا تو پوچھا کہ یہ بتائیے، عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا یہ بتائیے جو آپ کا حق روکا گیا ہے اسے دے دیا جائے؟ آپ کا جو حق روکا گیا ہے اسے دے دیا جائے؟ تو سنیں گے کیا کہتے ہیں، جب دینے کا وقت تھا تب تو دیا نہیں۔ ہاں جب دینے کا، اما جب ضرورت تھی، اللہ اللہ، جب ضرورت تھی تب تو دیا نہیں، اب ضرورت نہیں ہے تو اب دینے کے لیے اٹھے۔ ارے بچوں کے کام آئے گا، اللہ اللہ، لے لو بچوں کے کام آئے گا۔ کہا بچوں کا رزق تو، بچوں کا رزق، بہت توجہ کریے گا، بچوں کا رزق تو بے نیاز خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اللہ،
کہا بچوں بے نیاز خالق کے ہاتھ میں ہے، میری جان کو کہا بچوں کا رزق بے نیاز غنی مطلق خدا کے ہاتھ میں میرے بچوں کا رزق ہے، تو کہا خدا کی بارگاہ میں میرے لیے طلب مغفرت کر دیجئے گا۔ کہا خدا کی بارگاہ میں میرے لیے کیا کریے گا؟ خدا کی بارگاہ میں میرے لیے طلب مغفرت کریے گا۔ تو سنیے گا کیا کہا، اسی کو کہتے ہیں نا حق بولنا، ہر کسی کو حق بولنا نہیں آتا ہے، خدا کی قسم کربلا نے یہی تو سکھایا ہے نا، اسی لیے تو جوش نے کہا تھا، میں جب ان باتوں پہ آتا ہوں تو روک نہیں پاتا اپنے کو، کربلا ایک تسلسل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمائے پہ ہے برق تپاں، اما جو مالدار کو اپنی ٹھوکروں سے رود دے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، باطل کے خلاف اعلان حق کو کربلا کہا جاتا ہے۔ کربلا جرأت انکار ہے پیشے سلطان، جو ظالموں کے خلاف بولنا سکھا دے اسے کربلا کہا جاتا ہے، جو ستمگروں کے خلاف اٹھنا سکھا دے اسے کربلا کہا جاتا ہے، جہاں فرعونیت پنپ نہ سکے اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ فکر حق ساز، اللہ 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 اللہ، آپ کو پتا ہے کبھی کبھی ایک جملے میں 1000 صفحے کی کتاب کا مفہوم چھپا ہوا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایک شعر نہیں ہوتا، 1000 صفحے کی کتاب ہوا کرتا ہے، یہی جوش کے ان اشعار میں ہے۔ فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو، تاج، اب ذرا تاج پہ غور کریے گا، کربلا تاج کو حق کے مقابل میں اگر کوئی اکڑ دکھائے گا تو کربلا اسے برداشت نہیں کر سکتی ہے۔ فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو، کربلا تاج کو، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی، تو کہا اللہ کی بارگاہ میں طلب مغفرت کریے گا۔ سنیے گا جملہ، کہا خدا سے کہوں گا اے اللہ میرا حق انہوں نے لیا ہے، تو ان سے میرا حق لے۔ بہت توجہ کریے گا، تو ان سے میرا حق لے، میرا حق مارا ہے تو ان سے میرا حق لے۔ اب بہت توجہ کریے گا، اس وقت عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا تھا اور وصیت کی تھی کہ میں دنیا سے جاؤں تو یہ میری نماز نہ پڑھائیں، میں دنیا سے جاؤں تو یہ میری نماز۔ تو عبداللہ ابن مسعود کی نماز، اب پتہ چلا عمار یاسر کو کیوں مارا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود کی جس نے نماز پڑھائی ہے اسے عمار یاسر کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد و آل محمد۔ اب آپ یہ بتائیے انصاف سے، اگر آپ کے گھرانے کی کسی فرد کو مارا جائے تو آپ پھر بھی طرفداری کریں گے یا اس کے مخالف ہوں گے؟ آپ بتائیں مخالف ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اچھا، تو عمار کو مارا گیا، ابو ذر کو ستایا گیا، عبداللہ ابن مسعود کو ستایا گیا، تو ان کے قبیلے والے مخالف ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہاں، قتل کے اسباب دیکھیے گا، قتل کے ریزنز دیکھیے گا، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت۔ اس کا مطلب یہ ہوا عبداللہ ابن مسعود کا قبیلہ مخالف، عمار یاسر کے لوگ مخالف، ابو ذر غفاری کا قبیلہ مخالف۔ اب توجہ کریے گا، اب مخالفت کی ہوا تیز ہو گئی، کس کے خلاف؟ ہاں، ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ آپ کو پتا ہے بمبئی میں مجلس پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے ایک لفظ آ گیا، اب اس لفظ کو یہاں نہیں کہوں گا، مغل مسجد میں پڑھ رہا تھا، مغل مسجد میں پڑھ رہا تھا، تو اب دیکھا کہ لوگوں کا چہرہ بگڑ گیا، صرف میں نے حضرت لگا دیا تھا، صرف میں نے کیا لگا دیا تھا؟ حضرت لگا دیا تھا۔ تو وہاں کے اوپر میں نے کہا ہمارے لکھنؤ کی زبان اشارے کی زبان ہوا کرتی ہے، ہمارے لکھنؤ کی زبان کس کی زبان؟ اور وہاں پہ مرزا اطہر علی اللہ مقامہ نے
کتنے سال 50 برس خدمت کی، اور بڑی خدمت ہے، بڑی خدمت ہے۔ 50 برس جس نے ایک بڑی امت کو اہل بیت سے قریب کیا، اسے مولانا مرزا اطہر رحمۃ اللہ علیہ وعال اللہ مقامہ کہا جاتا ہے۔ کہا یہاں تو لکھنؤ کی بو آ رہی ہے، یہاں تو آپ کو اشارے بھی سمجھنا ہے اور کنائے کو بھی سمجھنا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد دیکھا میرا محترم مجمع، بالکل میرے ساتھ جڑے رہیے گا، بالکل میرے ساتھ جڑے رہیے گا۔ ہاں بہت توجہ کرنے کی ضرورت۔ بس صحابہ کرام، اور وہ بھی عظیم المرتبہ صحاب، جناب زید ہیں، ساسا بن سوحان ہیں، عمار یاسر ہیں، ابو ذر غفاری سمجھاتے رہے، سمجھاتے رہے، نصیحتیں کرتے رہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ دین کے خلاف ہے، یہ مذہب کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ یہ لوگ، یہ ہستیاں اور نبی گرامی کے اعوان و انصار سمجھاتے رہے، مگر زیادتیوں پہ زیادتیاں ہوتی گئیں، خلاف ورزیاں بڑھتی گئیں، اور بنی امیہ کے اختیارات بڑھتے گئے، مروان کے اختیارات بڑھتے گئے، سعید بن عاص کے اختیار بڑھتے گئے، بہت سمجھاتے گئے، اثر نہ ہوا۔ کیا ہوا؟ سمجھاتے گئے، اثر نہ ہوا، اثر نہ ہوا، ان کے اختیارات بڑھتے گئے۔ اتنی جرأتیں بڑھ گئیں، اتنی جرأتیں بڑھ گئیں کہ نہج البلاغہ میں ایک جگہ مولا نے مغیرہ بن اخنس ہے اس کو ابتر سے تعبیر کیا۔ اتنی جرأتیں بڑھی، توجہ کریے گا، کہ ایک نے تیسرے خلیفہ سے کہا کہ آپ فکر نہ کر کے علی کو میں دیکھ لوں گا۔ اتنی جرأتیں بڑھی ہیں، آپ فکر نہ کریے، آپ فکر نہ کریے، علی کو تو میں دیکھ لوں گا۔ امیر المومنین نے کہا او ابتر تو مختون نسل رہے گا، تیری نسل آگے نہ بڑھے گی، تو مجھ کو دیکھنے کی باتیں کرتا ہے، موقع محل نہیں تو یہاں کے اوپر بھی آتا ہوں۔ صرف اتنا ہی نہیں ہوا، بہت توجہ کریے گا، جرأتیں بڑھی، امیر المومنین کے خلاف زبانیں کھلنے لگیں۔ پتہ نہیں کس جگہ کا آ کے، نہ اس کے ماں کا پتہ، نہ باپ کا پتہ ہو، نہ خاندان اور گھرانے کا پتہ ہو، امیر المومنین سے کہتا ہے کہ اما جس نے عمرو بن عبدوت کو جو 1000 کا مقابلہ کرتا تھا اور اس طریقے سے زیر کیا ہے، پچھاڑنے کے بعد بھی جو زمین پر جو سینے سے اتر آئے، اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے نا، اسے امیر المومنین کا، جو دشمن سے بھی محبت کرتا ہے نا، اسے امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ادھر تیسرے خلیفہ نے جب ان کی شکایت ملی، کس کی شکایت؟ ولید ابن عقبہ کی، تو ان کو ہٹایا تھا یا نہیں ہٹایا تھا؟ ہٹا دیا تھا۔ ان کو ہٹا کے کس کو رکھا تھا؟ سعید بن عاص کو رکھا تھا۔ کہاں پہ رکھا تھا؟ کوفے کا گورنر جب ہٹایا تو ان کی جگہ کسے رکھا ہے؟ جی سعید بن، آپ بھی تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد آل محمد۔ سعید بن عاص کو رکھا تھا تیسرے خلیفہ نے۔ پس ادھر جرأتیں بڑھی، امیر المومنین کے خلاف زبانیں کھلنے لگے۔ ادھر تیسرے خلیفہ نے سعید بن عاص کو خط لکھ دیا، کہا دیکھو کوفے سے کچھ لوگوں کو شام بھیج دو، 1 مالک اشتر کو شام بھیج دو، 2 اسود بن یزید کو شام بھیج دو، 3 علقمہ بن قیس کو۔ کتنے نام لیے میں نے؟ 3 نام لیے ہیں نا۔ پہلا اسود بن یزید، مالک اشتر، اور تیسرا علقمہ بن قیس کو کہاں بھیج دو؟ یہی تو جلا وطن اسی کو کہتے ہیں۔ کہ انہیں کوفے سے نکال دو۔ زیادتیاں، توجہ کرتے جائیے گا، زیادتیاں بڑھ گئیں۔ اب یہ 3 لوگ شام میں، مگر کہاں مالک اشتر؟ اللہ، کہاں مالک اشتر؟ اما مالک اشتر شام میں چلے جائیں تو کیا مالک اشتر خاموش بیٹھ جائیں گے یا نہیں؟ نقاب پہ پڑی ہوئی پردے ہٹائیں گے؟
آپ بتائیے نا، چہروں کو بے نقاب کریں گے تو مالک اشتر گئے، اسود بن یزید گئے، علقمہ بن قیس گئے. اب یہ لوگ زیادتیوں کو برملا کرنے لگے. کہاں پہ؟ شام میں. تو معاویہ نے تیسرے خلیفہ کو خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ ان کی زبان میں تو جادو پایا جاتا ہے. اللہ اللہ، یہ سحر بیانی کے ذریعے سے سارے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیں گے اور امت کے خلاف، حکومت کے خلاف لوگوں کو آمادہ اور مہمیز کر دیں گے حکومت کے خلاف. جلدی سے ان کو یہاں سے واپس کیا جائے، یہاں سے واپس کیا جائے. تو ان لوگوں کو شام سے کہاں واپس کیا گیا؟ پھر کوفے واپس کر دیا گیا. اب جب دوبارہ کوفے آئے تو اور زیادہ زیادتیوں کو برملا کرنے لگے، اور زیادہ زیادتیوں کو. ماں کربلا سر سے کفن باندھ کے جب آتی ہے، ایک ایک مصرے پہ اور ذرا ترکیبوں پہ غور کریے گا جوش کی. کربلا کربلا، لیکن اس کو چھوڑ کے اسے پڑھنا چاہوں گا. حیف جس قوم کا، اللہ اللہ، حیف جس قوم کا، حیف جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان. حیف جس قوم کا، حیف جس. کبھی سوچنا چاہیے. ابھی اپنے قوم کے نوجوان بھائیوں کو یہ میں کہنا چاہوں گا، اسے سوچنا چاہیے کہ میں آج کی اس دنیا میں مجھ جوان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. اس جوان کو ہم سب ملے، نہ میں اکیلا کچھ کر سکتا ہوں، نہ ہی کوئی دوسرا اکیلا کچھ کر سکتا ہے. ہم سب کو ملنا ہوگا، اپنی قوم کو پیروں پہ کھڑا کرنا ہوگا. علم کے میدان میں بھی کھڑا کرنا ہوگا، اقتصاد کے میدان میں بھی کھڑا کرنا ہوگا. علم اور اقتصاد میں جو قوم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے نا، اسی قوم کو زندہ قوم کہا جاتا ہے. اسی قوم میں حیات پائی جاتی ہے جس کے پاس علم بھی ہو اور جس کے پاس مال و دولت بھی ہو. ایک صلوات پڑھیں گے بر محمد آل محمد. ایک اور جاگتی ہوئی بر عظمت محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بارے ترنگی نہ دہکتے ارماں. اللہ اللہ. علامہ اقبال نے ایک بات کی، اما تمہارے وجود میں ایک سمندر ہے، اس سمندر میں موجیں کیوں نہیں اٹھتی ہیں، اس میں تلاطم کیوں نہیں آتا ہے، کیوں وہ سمندر خاموش ہے، کیوں سمندر خاموش ہے؟ آپ کو پتا ہے جوش کی نشار کو روکے ہوئے یہیں کے اوپر ایک کیف ہے، کیفی نہیں، ایک کیف ہے. کیف نے کہا کہ انسان کو سمندر سے 3 چیزیں سیکھنا چاہیے. کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں سیکھنا چاہیے. یہ بتائیے سمندر گہرا ہوتا ہے یا نہیں؟ سمندر گہرا ہوتا ہے. اچھا سمندر بولتا ہے یا نہیں؟ بولتا ہے نا. موجیں اٹھتی ہیں تو کیسی آواز کرتا ہے. سمندر بولتا بھی ہے اور خاموش بھی رہتا ہے. سمندر کبھی بالکل خاموش جائیے تو خاموشی سی چھائی ہوئی، اور کبھی جب موجیں اٹھتی ہیں نا تو خوب آوازیں ہوتی ہیں اور بڑا گہرا ہوتا ہے. کیف نے کہا کہ سمندر سے سیکھا کرو. جو ڈھول کیوں بجتا ہے؟ کیوں ڈھول بجتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خالی ہوتا ہے. بہت توجہ کریے گا، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ وہ خالی ہوتا ہے نا، خالی چیز بجا کرتی ہے. مگر انسان کو عمیق ہونا چاہیے، انسان کو گہرا ہونا چاہیے. کیف جینا ہے تو پیدا کر سمندر کی طرح. اللہ اللہ. انہوں نے اس سے پہلے کہا تھا زندگی شاید اسی کا نام ہے، آہٹے گھبراہٹے تنہائیاں. کیف جینا ہے تو پیدا کر سمندر کی طرح. کیف جینا ہے تو پیدا کر سمندر کی طرح. خاموشیاں، گہرائیاں، انگڑائیاں. خاموشیاں، گہرائیاں، انگڑائیاں. مولانا تھوڑا سا اور واضح کر دیجئے. کہا خاموش رہنے کے وقت خاموش رہو، بولنے کے وقت بولنا چاہیے. اور دونوں صورت میں عمیق اور گہرا اور پڑھا لکھا ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دے بر عظمت محمد اور آل محمد.
جس قوم کا سلطان ہو ایسا انسان، وہ رہے خستہ پریشان معطل حیران، نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارمان۔ آخر تمہاری ارمان میں آگ کیوں نہیں لگتی ہے؟ تم کمال کی چوٹیوں کو پہنچنا کیوں نہیں چاہتے ہو؟ نہ شرر بار ترنگی نہ دہکتے ارمان، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویراں، جس کی آنکھیں فقط آباد ہوں سینے ویراں، جرت ہمت ایثار و وفا کچھ بھی نہیں، ذکر مولا پہ کرا ہوں کہ سوا کچھ بھی نہیں، ایک صلوات پڑھے بر محمد آل محمد۔ اچھا یہ بتائیے اپنی بات کو کہاں پہ چھوڑے تھا؟ دیکھیے اگر آپ نہیں پکڑیں گے تو خطیب تو بہک جائے گا۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد آل محمد۔ 3 لوگوں کو خط لکھا تھا نا، مالک اشتر ہیں، اسود بن یزید ہیں، علقمہ بن قیس ہیں، انہیں شام سے واپس کیا گیا پھر کوفے۔ اب جب کوفے، یہیں پہ تو تھا نا مسئلہ، اب جب کوفے میں آئے تو اور کھل کے اعلان حق کرنے لگے، اور کھل کے زیادتیوں کے خلاف بولنے لگے، اور کھل کے مخالفتیں شروع کر دی۔ تو پھر سعید بن عاص نے پھر لکھا کہ یہ تو رک نہیں رہے ہیں، یہ تو رک نہیں رہے ہیں۔ تو جانتے ہیں کہ تیسرے خلیفہ نے کہا کہ اب انہیں حمص بھیج دو۔ حمص کہاں کے اوپر ہے؟ یہ شامات کا علاقہ ہے نا، جدھر دمشق ہے، جہاں فلسطین ہے، یہیں کے اوپر ایک ایریا ہے حمص، وہاں ان کا گورنر تھا عبد الرحمن بن خالد۔ کہا عبد الرحمن بن خالد کے پاس بھیج دو، وہاں بھیج دیا گیا۔ آخر کار ان کو وہاں سے بھی کوفے پلٹایا گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں تک اتنی مخالفتیں۔ اب آئیے اور آگے مرحلہ بڑھ جاتا ہے، اب مخالفت میں شدت اور حدت اور بڑھ گئی۔ کیا؟ مخالفت میں شدت اور حدت، شدت بھی بڑھی، گرمی بھی بڑھی۔ کیسی مخالفت ہونے لگی؟ اتنی مخالفت بڑھ گئی کہ اب سارے لوگ تیسرے خلیفہ کے مخالف ہو گئے، صرف کچھ گنے چنے لوگ۔ وہ کیسے تھے؟ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع۔ وہ گنے چنے لوگ دین فروش تھے۔ پہلی بات کیا تھے؟ ضمیر فروش تھے۔ ایک پہلی بات ضمیر فروش تھے، دوسری بات اسلام کے دشمن تھے، تیسری بات دین فروش تھے۔ انہوں نے اپنے دین کو دنیا کے مقابل میں بیچ دیا تھا۔ تو مولانا 1-2 نام بتائیے، جن میں سے ایک مروان بن حکم، جن میں سے ایک مروان بن حکم ہے، اور دوسرا کون ہے؟ دوسرا کون ہے؟ سعید بن عاص، یہی کوفے کا گورنر۔ یہ تو دین فروش تھے۔ اور کچھ لوگ تھے ابن الوقت۔ ابن الوقت کسے کہتے ہیں؟ ابن الوقت، وقت کی اولاد تھے، چٹ بھی اپنی اور پٹ بھی اپنی۔ اچھا، چٹ بھی اپنی پٹ بھی اپنی، مخالفت بھی کر رہے تھے تیسرے خلیفہ کی، اور جب قتل کر دیے گئے تو کہا ہم ان کے خون کا بدلہ لیں گے، کہا ہم ان کے بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ لوگ تھے چٹ بھی اپنی۔ اور کیا ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو ابن الوقت کہا جاتا ہے۔ ابن الوقت تو اب تو سمجھ میں آ گیا نا، ابن الوقت کی کیا ڈیفینیشن ہوئی؟ چٹ بھی اپنی، ہاں ادھر بھی رہیں گے ادھر بھی رہیں، کیوں؟ تاکہ جدھر سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے۔ بہت توجہ کریے گا، جدھر سے فائدہ۔ مولانا وہ آہستہ آہستہ بتا دیجئے وہ کون لوگ تھے۔ اس میں سے ایک شام میں تھے امیر شام، دوسرے طلحہ، تیسرے زبیر، اور ایک اور ہیں، وہ ابھی نام لوں گا لیکن اس وقت نہیں لوں گا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد آل محمد۔ ایک مرتبہ ایسے کیا جائے اندر اور باہر کے لوگ مل جل کر بر عظمت محمد اور آل محمد صلوات۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم لوگ کہاں پہنچ گئے؟ کس سن میں پہنچ گئے؟ سن 35 میں پہنچ گئے۔ کہاں پہنچے ہیں؟ صرف 5 برس باقی ہے منزل تک پہنچنے میں۔ کتنے برس باقی ہے؟ 5 برس۔ انشاءاللہ منزل سے نزدیک، کافی حد تک منزل سے نزدیک ہو گئے۔ اور اس میں صرف اور صرف آپ کو پتہ ہے، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں،
اگر آپ مجھ سے پوچھے گا مولانا 1.5 گھنٹے کی مجلس خطابت کے اصول کے موافق ہے یا مخالف، تو میں کہوں گا مخالف ہے۔ قاعدہ کہتا نہ پڑھو، لوگ تمہیں ایکسیپٹ نہیں کریں گے، لوگ ریجیکٹ کر دیں گے۔ اگر آ کے خطابت کی دنیا میں پوچھے گا، مگر میں ایک چیز سوچتا ہوں کہ زمانے کی ضرورت نہ ہوتی تو میں نہ پڑھتا، خدا شاہد ہے۔ اگر ضرورت محسوس نہ کرتا نا، خدا شاہد ہے، اگر ضرورت کا احساس نہ کرتا تو میں ہرگز وقت نہ لیتا آپ کا، مگر ضرورت مجھ سے کہتی ہے کہ تم پڑھو، ضرورت کہتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے پڑھو، اور خدا کی قسم اگر آپ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ منزل و منزل کو طے کرتا رہوں گا۔ کہیں سے میرا مقصد نہیں ہے کہ اپنے محترم سامعین کو تھکا دوں، اپنے محترم سامعین کو، ہرگز یہ مقصد نہیں ہے، مگر کچھ لوگ ایسے فون کر کے کہتے ہیں، اور ہم سب کو کہنا چاہیے کہ اب ہم بعض شہروں سے فون آ رہے ہیں کہ ہم جب رات کا اتنا حصہ ہوتا ہے تو اپنی پوری فیملی کو بیٹھاتے ہیں ساتھ میں بیٹھ کر، جو مجلس یہاں حسین آباد چھوٹے امام باڑے میں ہو رہی ہے وہ ہم ساری فیملی کے ساتھ بیٹھ کر ایک ساتھ سنتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ بھی گھرانہ ہے، یہ بھی ایک اچھی فکر ہے کہ سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر، اسی کو تو کہتے امر اہل بیت کو زندہ کرنا ہے نا۔ امر اہل بیت کو کیسے زندہ کیا جائے؟ ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کر 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کچھ سیکھا جائے، اپنے کو بھی تاریکی سے نکالا جائے، دوسرے کو بھی تاریکی سے نکال دیا جائے۔ بس دیکھا عزیزان محترم، ہاں وہ کون لوگ تھے جو ابن الوقت تھے؟ اچھا امیر شام دو اور کون؟ طلحہ، زبیر اور ام المؤمنین۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ آپ یہ بتائیے عام الف سے ہوتا ہے یا عین سے؟ الف سے عام ہوتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد۔ یہی لوگ مخالف تھے اتنے، یہی لوگ موافق تھے، حمایت کر رہے تھے، اتنے لوگ حکومت کی حمایت، باقی سارے لوگ مخالف تھے۔ آپ دیکھیے صورت کیسے بدل رہی ہے دین کی، بہت توجہ کریے گا۔ اب اتنی مخالفت بڑھی مصر میں اور عراق میں، لوگوں نے قیام کیا، قیام کرنے کے بعد مدینہ آ گئے، اور مدینہ آ کر کے تیسرے خلیفہ کا گھر گھیر لیا گیا۔ توجہ کریے گا، کہاں سے لوگ آئے، کہاں سے آپ ذرا بتائیے گا، کہاں سے لوگ آ رہے ہیں؟ مصر سے۔ مصر میں کون تھا گورنر؟ عبداللہ ابن ابی سار تھا۔ صحیح ہو گئی بات نا؟ اچھا مصر سے لوگ آئے، اور کہاں سے لوگ آ رہے ہیں؟ عراق سے۔ اس کا ماجرا کیا ہے؟ بلازوری نے اپنی کتاب انصاب الاشراف میں لکھا ہے، اور دوسروں لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک بات پہ میرے توجہ کریے گا، خدا کی قسم جاننا چاہیے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، ہم لوگ کو بھی جب تک پڑھیں گے نہیں آتا ہے، آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں امامہ لگا کے آتا ہوں تو مجھے ہر چیز آتی ہی ہے۔ آپ توجہ کر رہے نہیں کر رہے ہیں؟ ہاں، آنے کے لیے سیکھنا پڑتا ہے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ ہم معجزے سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، محنت کرنا پڑے گا۔ جو جتنی محنت کرے گا اتنا اللہ اسے دیتا چلا جائے گا۔ یہ خالق کی سنت ہے، یہ مالک کی سنت ہے۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور خدا کی سنت بدلتی نہیں ہے۔ تو یہ مصر سے کیا مسئلہ تھا، عراق کا کیا مسئلہ تھا؟ آپ کو پتا ہے، قتل حضرت عثمان سے 1 سال پہلے بصرہ سے، کوفے سے، مصر سے کچھ لوگ آئے۔ کہاں کے اوپر آئے؟ کچھ لوگ مدینہ آئے، مدینہ اور مکہ آنے کے بعد انہوں نے تیسرے خلیفہ کی بے عدالتی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جو بے عدالتی، جو ناانصافی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ ہم اپنے شہر والوں کو بتائیں گے،
وہ ہم اپنے شہر والوں کو کیا کریں گے؟ بتائیں گے اور 1 سال تک انتظار کریں گے۔ اگر ان کے رویے میں بدلاؤ نہیں آیا تو ہم سب کے سب اٹھ کر ان کے پاس آئیں گے اور آنے کے بعد ان کے کیے ہوئے سے ان سے پوچھ تاچھ کریں گے، اور اگر پھر بھی ان کے رویے میں بدلاؤ نہ پایا تو ہم مشترکہ فیصلہ کریں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ مشترکہ فیصلہ کریں گے۔ اب توجہ کریے گا، اب جب انہوں نے وقت جو معین کیا تھا اٹھنے کا اور یہ کہا تھا کہ ہم مل جل کر مشترکہ فیصلہ کریں گے، جب مقررہ وقت آن پہنچا ہے نا تو توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مشترکہ وقت اور مقررہ وقت جب آن پہنچا تو کوفے سے مالک اشتر 200 لوگوں کے ساتھ، کتنے لوگوں کے ساتھ؟ اور ایک روایت نے کہا 1000 لوگوں کے ساتھ مدینے آئے۔ کتنے لوگوں کے ساتھ؟ 1000 کو نہ مانیے، آپ مان لیجئے کتنے کو؟ بھی عقل کہتی ہے کہ جو کم ہے وہ تو حتماً آئے ہوں گے، یہی تو کہتی ہے نا، جو کم ہے وہ ضرور بھی ضرور۔ کتنے لوگ لے کر آئے مالک اشتر؟ 200 لوگ۔ اچھا، بصرے سے حکیم بن جبلہ 150 افراد کے ساتھ آئے، اور مصر سے محمد ابن ابی بکر 2000 یا کچھ کم لوگوں کے ساتھ آئے۔ ایک مرتبہ آپ میرے ساتھ بولیے گا، مالک اشتر کے ساتھ کتنے لوگ؟ 200 لوگ۔ حکیم بن جبلہ کے ساتھ کتنے لوگ؟ 150 لوگ۔ اور محمد ابن ابی بکر کے ساتھ مصر سے کتنے لوگ آئے تھے؟ 2000 یا اس سے کچھ کم۔ آنے کے بعد جب یہ مدینے میں پہنچے ہیں نا تو مدینے والوں کو خبر ہوئے، لہٰذا مہاجرین و انصار بھی ان کے ساتھ ہو گئے، عمار بھی ان کے ساتھ ہو گئے، اور دیگر حضرات بھی ان کے ساتھ ہو گئے، اور سب نے گھر گھیر لیا، سب نے خلیفہ کا گھر گھیر لیا۔ اب جب خلیفہ کا گھر گھیرا گیا تو مغیرہ بن شعبہ کو بھیجا گیا خلیفہ کے گھر سے، جاؤ اور جا کر انہیں مناؤ۔ جب مغیرہ بن شعبہ آیا مسلمانوں کے سامنے تو سارے مسلمانوں نے کہا تم فاسق ہو واپس جاؤ، تم بے دین ہو واپس جاؤ، تم فاجر ہو واپس جاؤ۔ مغیرہ کو پلٹا دیا۔ اب مغیرہ کے بعد عمرو بن عاص آیا، عمرو بن عاص سے کہنے لگا مجمع، تم دین فروش ہو، تم دشمن دین ہو، واپس چلے جاؤ، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ تو عمرو بن عاص کو بھی واپس کیا گیا، مغیرہ کو بھی۔ تو کہا گیا، تیسرے خلیفہ نے کہا کہ علی مرتضیٰ کو بلا کے لاؤ۔ بہت توجہ کریے گا، علی مرتضیٰ کو بلا کے لاؤ، وہ انہیں سمجھائیں۔ میرے امام کو بلا کے لایا گیا، جانے قربان ہو جائیں۔ اب جب امام کو بلا کے لایا گیا تو کہاں ان کو سمجھائیے، تو یہ تو الہی رہنما ہے نا، یہ تو برحق رہنما ہے نا، یہ تو عدل و انصاف کے مالک ہے نا، یہ تو عادل نہیں عین عدل ہیں۔ بہت توجہ کریے گا، یہ مومن نہیں کل ایمان ہے۔ اللہ اللہ، مومن نہیں ہے علی، کل ایمان کو علی کہا جاتا، علی عادل نہیں، عین عدل کو علی کہا جاتا ہے۔ عدل اگر کسی میں آئے تو عادل بنتا ہے۔ بہت توجہ کریے گا، عدل کسی میں آئے تو عادل بنتا ہے۔ علی عین عدل کو کہا جاتا ہے۔ اے علی التماس کرنے لگے، اے علی بچا لیجئے۔ علی نے کہا کہ ایک شرط پہ بچاؤں گا۔ اللہ اللہ، ایک شرط۔ کہا شرط کیا؟ کہا لوگوں کے جو تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا پڑے گا۔ لوگوں کے تقاضے کیا تھے؟ ڈیمانڈ کیا تھی لوگوں کے؟ آپ بتائیے، پوسٹیں کیوں بنی امیہ کو دی جاتی ہیں؟ بیت المال کا پیسہ کیوں رشتہ داروں میں بانٹا جاتا ہے؟ کیوں نہیں کتاب خدا اور کیوں نہیں سنت محمد مصطفیٰ پہ عمل کیوں نہیں کیا جاتا؟ امیر المومنین اسی تو کہتے ہیں نا، یہ دیکھ رہے امام اسی کو کہا جاتا ہے جو دین کا تحفظ کرتا ہے، جو دین کو بچاتا ہے، جو شریعت کو بتاتا ہے۔ کہا ایک شرط پہ کروں گا۔ شرط کیا لگائی امام نے؟ جو لوگوں کے تقاضے ہیں انہیں پورا کرنا پڑے گا۔ کہا ہاں پورا کروں گا۔ اب امام آئے، ان کی بات سن کے لوگوں کے دونوں کی بات تو سنیں گے نا۔ کہا انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جو تمہارے تقاضے ہیں پورا کریں گے۔ تو لوگوں نے کہا آقا ایک کام اور کرنا ہوگا، وہ ایک عہد نامہ لکھیں۔
کہا وہ ایک عہد نامہ لکھے، وہ ایک عہد نامہ لکھے، ایک وعدہ نامہ لکھے، اس عہد نامے میں یہ وعدہ کرے۔ تو امام نے کہا کہ بھئی لوگوں کا تقاضا یہ ہے، عہد نامہ کا عہد نامہ لکھوں گا۔ عہد نامہ لکھا گیا، توجہ کرے گا میرا مجمع، کیا لکھا گیا؟ عہد نامہ لکھا گیا۔ جانے قربان ہو جو امام ہوتا ہے وہ دین کا کیسے تحفظ کرتا ہے۔ عہد نامہ لکھا گیا۔ عہد نامے میں تیسرے خلیفہ نے لکھا کہ تم مسلمانوں سے میں وعدہ کرتا ہوں، توجہ کریے گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کتاب خدا کے مطابق عمل کروں گا اور سنت رسول خدا کے مطابق عمل کروں گا۔ تو یہی کام شورا میں کہے ہوتے۔ آپ بتائیے عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ کتاب پر، سنت پہ، اور کس پہ؟ سیرت شیخین پہ۔ کیوں مان لیا؟ میرے آقا کی طرح کہتے نا، کتاب پہ عمل ہوگا، اللہ اللہ، سنت نبی پہ عمل ہوگا۔ وہاں کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی تھی بات؟ 3 مرتبہ انہوں نے دہرایا، مگر وہاں کے اوپر بات کو مانا گیا یا نہیں مانا گیا؟ نہیں بھائی، کہا نہیں، صرف کتاب نہیں، کتاب، سنت اور کیا؟ سیرت شیخین۔ اب انہوں نے لکھا وعدہ کرتا ہوں کہ کتاب خدا، سنت رسول خدا پہ عمل ہوگا، پہلی بات۔ دوسری بات، محرومین کا حق دیا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں، کوئی نہ گھبرائے گا، میں سخت اردو جو اگر ہو بھی تو اس کی وضاحت کروں گا۔ جن لوگ، جو غریب لوگ ہیں، جن کو ان کے حق سے محروم کیا گیا ہے، ان کو کیا کیا جائے گا؟ ہاں، ان کا حق دیا جائے گا۔ جن کو حق سے محروم رکھا گیا ان کو کیا دیا جائے گا؟ حق۔ جن کو ڈرایا گیا ہے، بہت توجہ کریے گا، جو ڈرائے گئے ہیں، دھمکیاں جن کو دی گئی ہیں، ان کے لیے امن کی صورت فراہم کی جائے گی۔ کتنی بات کہی ہے؟ کتنی بات ابھی کہی؟ 3 باتیں۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد، ایک اور مل جل کر بر عظمت محمد اور آل محمد۔ کہا کتاب خدا اور سنت محمد مصطفیٰ پہ عمل ہوگا۔ خوف کو، محروم کو عطا کیا جائے گا، جس کا حق روکا گیا اس کو دیا جائے گا، خوف زدہ لوگوں کو امن فراہم کیا جائے گا، اور جن کو جلا وطن کیا گیا ہے ان کو کیا کیا جائے گا؟ ان کی فیملی میں واپس پلٹایا جائے گا۔ ان کی فیملی میں جنہیں جلا وطن کیا گیا، ان کی، اور جو مال غنیمت ملے گا انہیں سپاہیوں میں بانٹا جائے گا۔ انہیں کہاں بانٹا جائے گا؟ اور پھر آخر میں لکھا کہ مسلمانوں کی طرف سے علی ضمانت لیتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے علی ضمانت لیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے وعدے کی خلاف ورزی کی تو تم علی سے شکایت کرنا اور علی مجھ سے آ کے تقاضا کریں گے۔ یہ مطلب ہوا۔ تم کس سے شکایت کرنا؟ علی مرتضیٰ سے شکایت کرنا۔ اچھا، ایگریمنٹ ہو گیا، اور ایگریمنٹ ہونے کے بعد، عہد نامہ لکھے جانے کے بعد، اس کے اوپر صحابہ کرام کی دستخط ہوئی ہیں، طلحہ کی دستخط ہے، زبیر کی دستخط ہے، اور نہ جانے سہل بن حنیف کی دستخط ہے، کئی صحابہ کرام کی دستخط ہو گئے۔ اب جب یہ عہد نامہ لکھا گیا تو مجمع خوش ہو گیا، بڑی خوشی کی بات ہے، توجہ کریے گا۔ مگر امیر المومنین نے صرف اس عہد نامے پہ اکتفا نہیں کیا۔ امیر المومنین نے تیسرے خلیفہ سے کہا بہتر یہ ہے کہ آپ بھی مجمع میں جا کے تھوڑا سا اپنا عذر پیش کر دیجیے۔ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اما کیا امام ہوتا ہے جو پوری عقلوں کو گائیڈ کرے، اسے امام کہا جاتا ہے نا۔ امت کی عقلیں ایک طرف اور امام کی عقلیں ایک طرف، جو بشریت کی عقل کو گائیڈ کرے اسی کو امام کہا جاتا ہے، اسی کو نبی کہا جاتا ہے نا۔ اب توجہ کریے گا، آپ جائیے لوگوں کے درمیان، کہا اچھی بات ہے، کہا اچھی بات ہے۔ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے جو کیا اس سے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ خدا کی بارگاہ میں کیا کرتا ہوں؟ توبہ بھی ہر چیز کی الگ الگ ہوتی ہے۔ مثال دیتا ہوں، میں کسی کا مال ٹھیلے پہ لگائے بیچ رہا تھا، لے لیا اس کو اور کھا پی گیا، اور اب اللہ سے کہتا ہوں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ یہ توبہ نہیں، یہ توبہ نہیں۔ جس کا حق لیا ہے وہ پلٹایا جائے، اس کی توبہ یہ ہوتی ہے۔ اس کی توبہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے۔ کہا
میں اپنے کیے ہوئے سے استغفار کرتا ہوں۔ پہلی بات، لوگوں سے کہا کہ جو تمہارے ساتھ ماضی میں جو ہوا ہے، گزشتہ دنوں میں جو ہوا، میں عذر خواہی کرتا ہوں، مجھے معاف کر دو، یہ لوگوں سے کہا۔ اور تیسری بات کہی کہ دیکھو اگر سیدھے راستے سے ہٹا تو تم مجھے رہنمائی کرتے رہنا۔ عجیب بات ہے بھائی صاحب، عجیب بات ہے، رہنمائی کرتا یا امت رہنمائی کرے گی؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ ایک جاگتی ہوئی صلوات کا سہارا دیں۔ اتنی بات ہو گئی، امام واپس آ گئے بیت الشرف میں، لوگ خوش ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا بہت توجہ، جتنے وعدے کیے سب ٹوٹ گئے، ابھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جو مروان کو شروع میں بتایا تھا اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ جتنے وعدے کیے تھے سارے وعدے کی خلاف ورزی کی، پیمان شکنی کی گئی۔ اچھا، لوگ خوش ہو گئے۔ لوگوں نے کہا اب چلتے ہیں ذرا سا خلیفہ کو نزدیک سے دیکھتے ہیں، نزدیک سے مل کے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ اب جب لوگ دروازے پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ جب کھٹکھٹایا تو گھر کے اندر سے مروان باہر آئے۔ مروان سے کہا کہ بھئی خلیفہ صاحب سے ملنا ہے۔ کیسا؟ ان کو ملنے کا وقت نہیں ہے، واپس چلے جاؤ، توجہ کرنے کی ضرورت۔ دیکھا نا؟ اب یہ بتائیے حاکم کون دکھ رہا ہے آپ کو؟ حاکم کون دکھ رہا ہے؟ کہا ان کے پاس وقت نہیں، واپس چلے جاؤ۔ اگر تمہاری ضرورت ہوگی نا تو وہ تمہیں بلا لیں گے۔ اب یہ بتائیے خلاف ورزی ہو رہی ہے نہیں کیے ہوئے وعدے کی؟ خلاف ورزی ہو رہی ہے نہیں کیے ہوئے وعدے کی؟ اچھا، یہ بات امیر المومنین کے کانوں تک پہنچے۔ اب جب امیر المومنین کے کانوں تک پہنچی تو پھر سے آئے، پھر سے خلیفہ کے پاس آئے، ماجرا بیان کیا۔ لوگ تم سے ملنا چاہ رہے تھے، ملنے کی اجازت نہیں دی، ایسا ماجرا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے، خلیفہ کی بیوی کا نام ہے نائلہ۔ نام کیا ہے خلیفہ کی بیوی کا؟ نائلہ نام ہے۔ اچھا، نائلہ بھی میرے امام کی بات کو سن رہے تھے۔ اچھا، تو امام جب آئے نا اس مخالفت پہ، کہا میں نے تمہاری ضمانت لی تھی، میں بار بار نہیں آؤں گا۔ اچھا، اور کہا دیکھو سمجھائے دیتا ہوں، مروان آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ کہا مروان آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، میرے مولا کے جملے ہیں، خدا کی قسم، میں امام معصوم کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ آخر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عاشور کے دن اونٹ پہ سوار ہو کے امام حسین نے 30,000 کے لوگوں کو کیوں نصیحت کی؟ کیوں نصیحت کی؟ کیا حسین چاہتے تھے کہ یہ لوگ بے دین ہو کے مر جائیں؟ اس کو ہم امام نہیں کہتے ہیں۔ امام تو کہتا آخر وقت تک یہ چاہتا ہوتا ہے کہ ہر بہکا ہوا انسان راہ راست پہ آ جائے۔ ایک اور بات، یہ لوگ پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں کہ ایک رات کی مہلت لی تھی، مگر ہمارے ایک بہت بڑے عالم نے لکھا ہے کہ مہلت لی نہیں تھی حسین نے، مہلت دی تھی۔ اللہ اللہ، مہلت دی تھی۔ ابھی بھی جس کو حق کی طرف آنا ہے ایک رات کا وقت ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ کہا یہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا، یہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہے، یہ تمہاری بھلائی نہیں چاہتا، اور یہ تمہیں ایسے گڈھے میں ڈال دے گا، ایسے گڈھے میں ڈالے گا جس سے نکلنے کا تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور امام نے ان سے کہا اب اس کے بعد دوبارہ نہ آؤں گا، اب اس کے بعد دوبارہ نہ آؤں گا۔ یہ کہہ کے جب چلے تو نائلہ نے کہا سنا آپ نے کچھ؟ نائلہ نے خلیفہ سے کہا آپ نے کچھ سنا؟ علی مرتضیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مروان آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، آپ مروان کی پیروی کرتے ہیں جس کی لوگوں کے درمیان ذرہ برابر اہمیت نہیں ہے، آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں، آپ مروان کی پیروی کرتے ہیں۔ اتنی بات جب ہوئی، بہت توجہ کریے گا، امام آ گئے اور یہ کہہ کے آ گئے کہ اب دوبارہ نہ آؤں گا، لیکن گھر کو لوگوں نے ایسے ہی گھیرے رکھا،
گھیرے رکھا۔ اب جب گھر کا محاصرہ کیے ہوئے لوگ تھے، چونکہ وعدہ شکنی ہو گئی نا، وعدہ شکنی ہو گئی، وعدہ شکنی جب ہو گئی، گھیرے رہے، پھر امیر المومنین کے پاس بھیج دیا انہوں نے، علی آپ آ جائیے۔ تو ایک روایت کہتی ہے امام نہیں آئے، دوسری روایت کہتی آئے، جو آئے کہتی ہے اب جب امام آئے نا تو کہا کہ اب جو وعدہ کروں گا اب پورا کر دوں گا، التماس کرتا ہوں آپ سے کہ انہیں واپس بھیج دیجئے۔ امام نے کہا میں نے کہا تھا وعدے کی شکنی نہ کرنا، پیمان شکنی نہ کرنا، کہا التماس کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اب جو وعدہ کروں گا اس پہ عمل کروں گا۔ امام نے اس سے کہا کہ یہ اہل مصر سے کہیے واپس چلے جائیں۔ امام آ گئے، کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو وعدہ کر رہا ہوں اسے پورا کروں گا، پلیز تم لوگ مصر چلے جاؤ، پلیز تم لوگ مصر چلے جاؤ۔ بھئی یہ حقیقت ہے، یہ تاریخ ہے، یہ سچی تاریخ ہے، حقیقت مصر چلے جاؤ۔ اب یہ لوگ مصر کے لیے روانہ ہو گئے، مصر کے لیے جب مصر کے لیے روانہ ہوئے نا، مروان نے اتنا کان بھرا تیسرے خلیفہ کا، اتنا کان بھرا، پھر پیمان شکنی پہ مجبور کر دیا۔ کیا؟ پھر پیمان شکنی پہ مسجد میں آ کے انہوں نے کچھ ایسی بات کہی کہ جاتا ہوا قافلہ پھر واپس آ گئے، جاتا ہوا قافلہ پھر واپس۔ وہ کیا مسئلہ تھا؟ وہ کیا مسئلہ تھا؟ اسی کو سمیٹ دوں گا، اسی کو آج سمیٹوں گا اور آگے کی بات کل سے کرنا چاہوں گا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ ایک اور جاگتی ہوئی مل جل کر بر عظمت محمد اور آل محمد۔ اچھا اتنا بھڑکایا، میرے امام نے کیا کہا تھا؟ دیکھو مروان کے مقابلے میں اس اونٹ کی طرح نہ ہو جانا جس کے ناک میں نکیل ڈال کے جدھر چاہے انسان لے کے چلا جائے۔ مسئلہ کیا تھا؟ مصر کے لوگ کیسے واپس پلٹے؟ بات کیا تھی آپ کو پتا ہے؟ مصر کے لوگ جب جا رہے تھے تو ایک مقام ہے، ایک منزل ہے، منزل ایلا۔ منزل ایلا پہ پہنچے ہی تھے کہ اتنے میں مدینے سے ایک سوار آ رہا تھا اور وہ مصر کی طرف جا رہا تھا۔ تو ان لوگوں نے کہا اسے روکو، اسے روکو۔ اس سوار کو روکا گیا، کس نے؟ مصر والوں نے۔ مصر والوں نے اس سوار کو روک لیا۔ روکنے کے بعد کہا اس کی تلاشی لی جائے۔ جب تلاشی لی ہے، تلاشی لی تو اس کے بدن کی تلاشی لی، اس کے وسائل کی تلاشی لی، کچھ نظر نہیں آیا، کچھ نظر نہیں آیا۔ اور جب کچھ نظر نہیں آیا تو کیسے چھوڑ دیا جائے؟ لیکن انہی مصر والوں میں سے ایک شخص کہہ رہا ہے کہ اس کے پانی کے برتن کی تلاشی لی جائے۔ اس کے کس کی برتن کی تلاشی لی جائے؟ پانی کی۔ تو ان لوگ نے ہمیں پانی میں کیا ہوگا؟ مگر پانی میں بھی خط چھپائے ہوگا۔ کہا دیکھو جو لوگ چالیں چلتے ہیں نا وہ کسی طرح سے بھی چالیں چل سکتے ہیں، جو چالیں چلتے ہیں، جو فراڈ کرتے ہیں نا، مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، وہ کسی طرح سے۔ لہٰذا اس نے پانی کا برتن کھولا۔ اب جب پانی کا برتن کھولا، آپ سرپت سمجھتے ہیں؟ سرپت وہ جس کے قلم بنائے جاتے تھے ہاتھ سے، جو ہے نا، ایک ہوتی ہے نرکٹ اور ایک ہوتا ہے سرپت۔ ایک ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں سوراخ ہوتا ہے اور ایک بھرا ہوا ہوتا ہے، ایک بھرا ہوا اور ایک کے بیچ میں سوراخ ہوا کرتا ہے۔ تو جو سوراخ تھا نا ویسا لوہے کا ایک شے بنی ہوئی تھی اور اس کو پیک کیا گیا تھا۔ اب وہ ملا پانی کے اندر سے، اب جب اسے نکالا گیا تو اسے توڑا گیا، اسے توڑا گیا تو اس میں ایک خط لکھا، خط نکلا اور خط جو ہے نا مصر کے گورنر کے نام لکھا تھا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ عمرو بن بدیل کی گردن اڑا دینا۔ یہ جو مصر لوگوں نے گھیرا ہوا تھا انہی لوگوں میں سے عمرو بن بدیل کی کیا اڑا دینا؟ یہ بتائیے ایگریمنٹ کیا تھا؟ ہر خوف زدہ کو امن دیا جائے گا اور ہر جلا وطن کیے ہوئے کو واپس پلٹایا جائے گا اور حق محروم کو، ہر محروم کو عمرو بن بدیل کی گردن اڑا دی جائے۔ ابن ادیس اور کنانا اور عروہ کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ ابن ادیس، کنانا
اور عروہ کے کیا کیے جائیں؟ ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور ہاتھ کاٹنے کے بعد ان کو اسی طریقے سے چھوڑ دیا جائے تاکہ یہ اپنے خون میں ہاتھ پیر مارتے ہوئے مر جائیں، اور جب یہ مر جائیں نا تو ان کو درخت کی شاخ پہ لٹکا دیا جائے۔ اچھا یہ خط ملا، اب جب یہ خط ملا تو لے کر آئے، اللہ اللہ، اب جب خط ملا تو لے کر آئے تو ضامن کون بنا تھا؟ امیر المومنین۔ امیر المومنین کے پاس، امیر المومنین خط لے کے خلیفہ کے پاس، خلیفہ نے کہا کہ مہر میری ہے۔ توجہ کرے، ہر خط پہ مہر لگتی ہے، ہر خط پہ کیا لگتی ہے؟ لکھنے کے بعد آخر میں مہر لگتی ہے۔ کہا مہر میری ہے، رائٹنگ بھی میرے کاتب کی رائٹنگ ہے۔ ہر حاکم کا ایک کاتب ہوتا ہے جو اس کے خط لکھتا ہے نا، کہا رائٹنگ بھی میرے کاتب کی ہے، مہر بھی میری مہر ہے، مگر میں نے خط نہیں لکھا۔ بہت توجہ کریے گا، میں نے خط علی مرتضیٰ سے خط کا انکار کر دیا، میں نے خط نہیں لکھا ہے۔ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع۔ دوسری تاریخ نے لکھا کہ مہر جو تھی خلیفہ کی نا وہ مروان کے پاس تھی۔ مہر کس کے پاس تھی؟ مہر کس کے پاس تھی؟ مروان کے پاس تھی۔ لکھا کس نے تھا؟ ہاں لکھا کاتبی نے لکھا تھا۔ مہر کس کی تھی؟ مروان نے، اور مروان نے لکھوایا تھا۔ اچھا جب یہ کہا تو مجمع نے کہا، بہت توجہ کریے گا، اگر آپ نے نہیں لکھا ہے، بہت توجہ، بڑی انصاف کی بات ہے، اگر آپ نے نہیں لکھا ہے تو کم سے کم اتنا کریے، مروان کو ہمارے خلاف، ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم چلے جائیں گے۔ بھائی مروان کو دیکھا نے میرے مولا نے کیا کہا تھا، مروان کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم چلے جائیں گے۔ بات کو نہ مانا، مروان کو حوالے نہ کیا گیا، ایسا گڈھا کھودے گا باہر نہ نکل پائیں گے، مروان کو حوالے نہ کیا گیا۔ مجمع کہہ رہا تھا، گھیرے ہوئے تھا پورے گھر کو، محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ کہا آپ نے لکھا؟ کہا میں نے نہیں لکھا۔ کہا آپ نے نہیں لکھا؟ کہا مروان نے لکھا ہے۔ کہا میں نے نہیں۔ کہا یہ تو اور بری بات ہے، یہ اور بری بات ہے کہ حاکم کو پتہ ہی نہیں کہ حکومت میں کیا ہو رہا ہے اور کیا لکھا جا رہا ہے۔ کہا یہ تو اور بری بات کہ حکومت میں کیا ہو رہا ہے اور کیا لکھا۔ ایسا ہے کہ آپ خلافت سے ہٹیے، آپ ہٹیے، آپ اس منصب کے لائق نہیں، آپ یہاں سے ہٹیے۔ تو جملہ سنیے گا، خلافت کا جو کرتا خدا نے مجھے پہنایا ہے میں وہ نہیں اتاروں گا۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد آل محمد۔ اچھا خلافت کا جو کرتا کس نے پہنایا ہے؟ خدا نے پہنایا ہے، وہ میں اتارنے والا نہیں۔ یہ کہہ کے اندر چلے گئے گھر کے، اور وہاں سے مصر والوں کے نام خط لکھا، تم مصر چلے جاؤ۔ کیا؟ مصر چلے جاؤ، جسے چاہے حاکم بنا لو اور جس کے اختیار میں چاہے خزانہ دے دو۔ تو مصر والے مانیں گے؟ میں دو وعدے کی خلاف ورزی ہو گئی نا۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ کی بات پر اعتماد نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ اب آپ کی بات پر اعتماد نہیں، ویسے ہی گھیرے رہے۔ تو بھائی اکیلا آدمی ہے اور جو کچھ گھر میں ہے، پیاس لگی، چھت کے اوپر آ گئے۔ کیا اس مجمع میں علی ہیں؟ کہا علی نہیں ہے۔ کیا سعد ہیں؟ کہا سعد بھی نہیں ہے۔ کہا علی تک اتنا پیغام پہنچا دو کہ ہم تک کسی سے پانی بھیجوا دیں۔ دیکھ رہے ہیں نا، بڑا روئے ہیں صفین کی زمین پر امام۔ کالی سے کہو کہ یہ آپ دیکھ رہے نا، یہ انسانیت کا، اسے کریم کہا جاتا ہے۔ دشمن کو بھی یہ پانی پلاتے ہیں، دشمن کو کالی سے کہو پانی بھیجوا دیں۔ خدا کی قسم تاریخ نے لکھا ہے کہ 3 مشک بنی ہاشم کے ذریعے بھیج دیا، 3 مشک بنی ہاشم کے ذریعے، بنی ہاشم نے بھی لڑ جھگڑ کے پانی بھیجوا دیا۔ یہاں تک بات رک جائے گی آج اسی سخت موڑ کے اوپر، اور کل کی بات اس کے آگے سے کروں گا، کل کی بات اس سے آگے تک کروں گا۔ رونا، حسین پر آنسو بہانا، اور
حسین کے شہزادی کے لال کو پرسا دینا یہ گناہوں کا کفارہ ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ آنسو تزکیہ نفس ہے، یہ آنسو تزکیہ نفس ہے۔ ہم روتے اس لیے ہیں، ہم آنسو اس لیے بہاتے، ہم یہ کالے لباس اس لیے پہنتے ہیں، ہم پہن کے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے کاش عزم حسینی، روح حسینی، توحید حسین اور حسین کی ثبات قدم کی ایک ہلکی سی جھلک ہم میں آ جائے۔ حسین کی ایمان، حسین کی توحید، حسین کی ثبات قدم، حسین کی حقانیت، حسین کی سچائی کی ہلکی سی جھلک ہم میں آ جائے، اس لیے ہم آنسو بہاتے، اس لیے ہم فرش عزا بچھاتے، اس لیے ہم کالے لباس پہنتے، اس لیے ہم پرچم نصب کرتے ہیں۔ محرم کی 6 تاریخ ہے، اصحاب کام آ چکے، بنی ہاشم میں جسے سب سے پہلے بھیجا گیا اسے جناب علی اکبر کہا جاتا ہے۔ 18 برس کا کڑیل جوان، اجرکم اللہ، خدا کی قسم حسین نے دوسروں کو تو روکا ہے، لیکن جب کڑیل جوان سامنے آ کے کھڑا ہوا اور آ کے کہا کہ بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے، نظر الیہ نظر آئسین، ایک مایوسانہ نگاہ سے دیکھا، آسمان کی طرف سر اٹھا لیا، آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ علی اکبر نے عذر جہاد مانگا، ارے ادھر استاذنا، عذر جہاد مانگا، حسین نے فوراً اجازت دے دیا، اجرکم اللہ۔ مگر حسین نے بڑا اہتمام کیا تھا، ہاتھوں کو اٹھا کے کہنے لگے میرے امام اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے میرے اللہ اس قوم کے خلاف گواہ رہنا۔ امام نے یہ نہیں کہا میں اپنا کڑیل جوان بھیج رہا ہوں، امام نے یہ نہ کہا میں اپنے بڑھاپے کا سہارا بھیج رہا ہوں، نہیں، اگر امام نے کہا تو یہ کہا کہ شبیہ پیغمبر بھیج رہا ہوں، اے میرے اللہ میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں اور کردار میں تیرے نبی کے مشابہ تھا، جب نبی کی محبت ستاتے تھے۔ اجرکم اللہ، حسین کو نبی نے اپنی زبان چسائی تھی، اپنے سینے سے لگایا تھا، اپنے دوش پہ حسین کو بیٹھایا تھا، اور جب نبی کی رحلت ہوئی نا تو حسین کو نبی کی محبت ستاتی تھی، نانا کی محبت یاد آتے تھے، لیکن جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے نا تو جب بھی حسین کو نبی کی محبت ستاتے تھے علی اکبر کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ علی اکبر صورت میں، سیرت میں، کردار میں میرے نانا سے مشابہ ہے۔ اجرکم اللہ، آگے بڑھنے لگے، آگے جب بڑھے اجازت دے دیا، عجب نہیں حسین پیچھے پیچھے بڑھے ہو۔ اکبر نے کہا بابا ارے مرنے کی اجازت دے دی، آپ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے؟ اے اکبر، اے کاش تم صاحب اولاد ہوتے، اور پھر ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اے اللہ عمر سعد کے رحم کو منقطع کر دے، اس کی نسل میں برکت نہ ہو، اے اللہ عمر سعد کو اس کے بستر میں قتل کر دے۔ ایک مرتبہ قرآن کی آیت پڑھ دی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، اللہ نے آدم کو چنا، اللہ نے نوح کا انتخاب کیا۔ اکبر میدان جنگ میں لڑتے گئے، لڑتے لڑتے ایک مرتبہ پیاس کا غلبہ ہوا، ارے اسلحے کی سنگینی حسین کی خدمت میں آ گئے، آنے کے بعد ایک جملہ کہا اجرکم اللہ، اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بابا بابا دشمن سے لڑنا کوئی مشکل کام نہیں، مگر میرے بابا پیاس مجھے ستائے جا رہی ہے، ارے اسلحے کی سنگینی مجھے مارے جا رہی ہے، اے بابا ارے
ہے کیا پانی کی کوئی سبیل ہو سکتی ہے؟ رے غربت حسین، ایک مرتبہ حسین نے کہا اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے دو، اکبر نے اپنی زبان دے دی، حسین زبان چوسنے لگے۔ عجب نہیں اکبر نے زبان کو باہر نکالا ہو، بابا آپ کی زبان میں مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنی انگشتر اٹھا لیا، اپنی عقیق کی انگشتر اتارنے کے بعد کہا اے میرے لال اکبر انگشتر منہ میں رکھ لو، شاید پیاس کم ہو جائے، اور جاؤ میرے لال میدان جنگ میں جہاد کرو۔ اکبر آئے، ایک ظالم نے تلوار سے وار کیا، اکبر کی حالت ہوئے، ایک مرتبہ اپنی بائیں گھوڑے کے گلے میں ڈال دی، ارے گھوڑا اکبر کو دشمنوں کی طرف لے کے چلا گیا، فقطعوہ ارباً اربا، ارے دشمن نے اکبر کو اپنی تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اکبر نے ایک جواب دیا، وعلیک السلام یا بتا اے بابا، ارے آپ پہ اکبر کا سلام۔ ایک مرتبہ حسین بلند ہوئے، یا علی یا علی، لاش اکبر پہ پہنچ گئے، اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ ایک مرتبہ لاش اکبر اٹھانا چاہا، جوان بیٹا بوڑھا باپ لاشا اٹھ نہ سکا، ارے آواز دی اے بنی ہاشم کے بچوں، بوڑھا باپ جوان بیٹا لاشا نہیں اٹھایا جاتا، اور حسین نے ایک ورثیہ پڑھ دیا، بیٹا تیرے بعد حسین تنہا ہو گیا۔ اللہ اللہ اللہ، ورثیہ پڑھتے ہوئے قبر پہ ہاتھ رکھ لیا، اللہ ہائے میرے بیٹا تیرے جانے سے حسین تنہا ہو گیا، میرا اکبر چلا گیا۔ فضا میں کوہرام تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ناسوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ معبود حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے، ہمیں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سر پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما۔ معبود ہم میں جو بھی جن بیماری میں مشکلات میں گرفتار ہے ان کی بیماری و مشکلات کو برطرف فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما،
پاک پروردگارہ سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے عزاداری کو بہتر سے بہتر طریقے سے منانے کی توفیق مرحمت فرما، مظلومین کی حفاظت فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما، وقت کے امام کو ہمسرامی خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے عوام انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔